عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عورت ٹیڑھی پسلی سے کیوں پیدا کی گئی ہے؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ کیا راز پوشیدہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کر کے کیا واضح کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کر کے انسانیت کو کیا سبق سکھایا ہے؟ رات کی گہری خاموشی میں جب ہر ذی روح نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے اور آسمان کے ستارے اپنی چمک سے زمین کو مسحور کر رہے ہوتے ہیں، تب ایک سوال دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ کیا یہ محض ایک تخلیقی عمل تھا یا قدرت کے رازوں میں چھپی کوئی گہری حکمت؟ سوچیں، اللہ جو سب کچھ جاننے والا ہے، جس کی تخلیق میں کوئی کمی یا بے ترتیب نہیں، کیوں حضرت حوا کو مٹی سے پیدا کرنے کی بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا؟ کیا یہ کوئی اتفاق تھا یا ایک پیغام، ایک راز جو انسانی شعور کو صدیوں تک سوچنے پر مجبور کرتا رہے؟ ذرا تصور کیجئے، خالق کائنات جب انسان کو تخلیق کر رہا تھا تو اس نے اپنے بے مثال علم و حکمت سے ایسا فیصلہ کیا جو آج بھی عقلوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور اس کے پیچھے ایسے راز پوشیدہ ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ایک گہری سوچ اور کھلے دل کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں ضروری تھا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا جائے؟ کیوں مٹی جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے استعمال نہیں کی گئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف تخلیق کا ایک عمل نہیں کیا، بلکہ انسانیت کو ایک عظیم سبق دیا۔ مرد کی پسلی جو دل کے قریب ہے، عورت کی اصل کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی سر سے پیدا نہیں کیا کہ وہ اس پر حاکم بنے، نہ ہی پاؤں سے پیدا کیا کہ اسے نیچا سمجھا جائے، بلکہ پسلی سے پیدا کیا جو دل کے قریب اور حفاظت کے لیے ہے۔ اس میں یہ پیغام چھپا ہے کہ عورت مرد کے لیے محبت، قربت اور حفاظت کا مرکز ہے۔ پسلی جو جسم کے اندر موجود ہے، نرم اور نازک ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت کی فطرت بھی نرم اور لطافت سے معمور ہے، مگر ساتھ ہی پسلی جسم کو سہارا بھی دیتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ عورت مرد کی زندگی میں ایک ایسا ستون ہے جو اسے طاقت دیتا ہے، اسے متوازن رکھتا ہے۔ اللہ نے یہ تخلیق کا عمل اس طرح رکھا کہ انسان کبھی یہ بھول نہ سکے کہ عورت مرد سے جدا نہیں، بلکہ اس کا حصہ ہے، اس کی تکمیل ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آئے کہ عورت پسلی کی مانند ہے، تو یہ بھی یاد رہے کہ پسلی کو اگر سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو نرمی اور محبت سے برتاؤ کرو، کیونکہ وہ پسلی کی طرح ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے ذریعے یہ سبق دیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ عورت کی تخلیق کا یہ راز محبت، احترام اور تعلق میں توازن کی بنیاد ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا حسن تب ہی مکمل ہوتا ہے جب مرد عورت کو اس کے اصل مقام پر دیکھے اور اس کی حفاظت اور محبت کے ذریعے اس کا سہارا بنے۔